الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کا یہ مقدس جمعۃ مبارک، اس کا موضوع کاتب وحی، صحابی ابن صحابی، امیر المؤمنین، محب اہل بیت، محب دربار رسالت، میری مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ. اس کی چند مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العزت ان کی سیرت کو توجہ کے ساتھ سننے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً گھر والوں کے نوکر ہیں تو در والوں سے نسبت ہے، گھر والوں کے نوکر ہیں تو در والوں سے نسبت ہے، سرکار کے سبھی آل کے ہر یار سے نسبت ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی کیا شان ہے کہ قرآن پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، نماز پڑھنے والا نمازی کہلاتا ہے، حج کو ادا کرنے والا حاجی کہلاتا ہے، جہاد پر جانا صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آنے والا غازی کہلاتا ہے، اور اسلامی جو فیصلہ کرے اسے قاضی کہا جاتا ہے. لیکن ایمان کے حالت میں جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے. یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو میرے لیے میرے رب نے خود منتخب فرمایا ہے. یعنی حضور کے جتنے صحابہ ہیں ان کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اسے بھی منتخب خود حضور نے نہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں میرے لیے میرے صحابہ کو خود میرے رب نے منتخب فرمایا ہے. تو یہ صحابہ کی شان ہے. یقیناً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام ہے کہ آپ تو کاتب وحی ہیں. اتنی بات ہی سمجھ آ جائے تو یہی کافی ہوا کرتی ہے کہ کاتب وحی کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی صفت ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہوگا، کیونکہ بھیجنے والی ذات وحی کی وہ اللہ عز و جل ہے، جس کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے وہ جبریل امین علیہ السلام ہے، اور جس ذات پر بھیجا جا رہا ہے وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، اور محبوب جسے عطا فرما رہے ہیں وہ صحابہ کرام کی ذات ہے. تو کاتب وحی جو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جسے وحی لکھنے پر منتخب فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر جو وحی کا نزول ہو اسے تم لکھو، ان میں ایک مشہور و معروف حسین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ خود حضور نے انہیں منتخب فرمایا کاتب وحی کے لیے.
تو یقیناً اگر یوں دیکھا جائے تو توریت، زبور، انجیل کتابی شکل میں نزول ہوا، لیکن قرآن مجید کا کتابی شکل میں نزول نہ ہوا، بلکہ 22 سال کی کم و بیش عرصے میں تدریجاً آہستہ آہستہ آیت مبارکہ کا نزول ہوتا رہا۔ 22 سال کم و بیش اتنا وقت لگ گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے زمانے میں بھی ان تمام قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کتابی شکل میں لانا، اس کا حکم نہیں فرمایا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں اگر یوں دیکھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا، ان کے مشورے پر پھر کتاب اللہ کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ قیامت تک آنے والا حضور کا ہر امتی اس بات کو جان لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ قرآن مجید کی حقانیت پر عادل بھی ہے، ثقہ بھی ہے، اور بہت زیادہ معتبر بھی ہے، تمام صحابہ۔ تو پھر کتاب کی شکل میں قرآن مجید ہم تک آیا۔ اب یوں دیکھا جائے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں۔ اب جو شخص جس صحابی کو فتنہ کرتے ہوئے، اپنی عقل کو دوڑاتے ہوئے اس صحابی کو چھوڑے، تو یاد رکھنا نہ اس نے صرف صحابی کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی وجہ سے جتنا اس کو علم حاصل ہو رہا تھا، اس صحابی کی وجہ سے جو دین اسے نصیب ہو رہا تھا، اس نے دین کے اس حصے کو بھی چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جنہوں نے طعن کیا، اپنی زبانوں کو دراز کیا، اب یقیناً جو روایت ڈائریکٹ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ڈائریکٹ روایت کی ہے، اب اتنا دن ان لوگوں سے چھن گیا، کیونکہ انہوں نے تو اس صحابی رسول کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ کاتب وحی کا جب لفظ آیا، بس یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ تو مشہور روایت وہ دین کا حصہ ان سے چلا گیا۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور روایت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے خود راوی ہے اس حدیث کے، انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور کا فرمان۔ اسی طریقے سے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس حدیث کے بھی ڈائریکٹ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ اسی طرح بڑی مشہور و معروف کہ ساری امتیں جو گزری ان میں 72 فرقے، اور میری امت میں 73 فرقے، ایک فرقہ جنتی، باقی سارے نارے جہنم، یہ اس حدیث کے بھی راوی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو لہذا جس نے صحابی رسول پر اپنی زبان کو دراز کیا، تو دین کا اتنا حصہ جو ان کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہونا تھا، وہ اس حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب دین کامل ان کے پاس نہ رہا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ان کی کیا شان ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ تھے، کس قدر خیر خواہ تھے، کس قدر، اگر یوں دیکھا جائے ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں۔ امیر المؤمنین بنے، شام کے بڑے امیر، بادشاہ مقرر ہوئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں، پھر ان کے کیا معاملات ہیں، صبح سے شام تک نماز کا وقفہ، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ معاملات حل کیے جائے۔ کیسی کیسی ٹیمیں آپ نے تشکیل دی تھی، مسلمانوں کے خیر خواہی والے کیسے کیسے آپ نے کام کیے، اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نماز چاس مکمل کرتے، اس کے بعد لوگوں سے ملاقات شروع۔ یہ نہیں کہ ملاقات تک جانے کے لیے 10 بیچ میں وسائل ہیں، ان 10 وسائل کو حل کرنے کی بندے کی طاقت ہی نہیں۔ مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں سے ڈائریکٹ ملاقات کرے گا، جس کا جو مسئلہ ہوگا اس کو ڈائریکٹ سنا جائے گا، پھر سننے کے بعد اس کو حل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آتا آپ کی بارگاہ میں اور کہتا حضور مجھ پر ظلم ہوا، اب چونکہ آپ امیر ہیں فوراً حکم جاری فرماتے اس کی مدد کی جائے۔ اس طرح کوئی شخص آتا آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا کہ میرے ساتھ تو ناانصافی ہوئی، تو آپ فوراً اعلان فرماتے اس کے بارے میں تحقیق کی جائے، فوراً فیصلہ جاری، کیونکہ مسلمانوں کا امیر ہے، ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ آتے اور یہ کہتے کہ ہم جو ہے وہ آپ تک تو پہنچ نہیں سکتے کہ ہم کہاں پر، آپ ملک شام میں، اب کس طریقے سے ہم آپ کی طرف پہنچے؟ تو
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے کہ ان کی جو ضروریات ہے ان تک پہنچا دی جائے، تاکہ یہاں تک آنے کے معاملات ہی نہ ہو، ان کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ کیسے امیر تھے مسلمانوں کے، کس طریقے سے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، ہر حال میں مسلمان کو فائدہ پہنچنا ہے، یہ ان کی چاہت و تمنا تھی۔ اسی طریقے سے ایک شخص آیا، کہا فلاں میرا شخص تھا، میرا چاہنے والا تھا، وہ شہید ہو گیا، اب اس کے بیوی بچی دیگر سارے معاملات۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حکم فرماتے اس شخص کے لیے وظیفہ مقرر کر دو، تاکہ وہ جو شخص تو اللہ کی راہ میں شہید ہوا لیکن اس کے پیچھے اہل و عیال کے معاملات خراب نہ ہوں، ان کے معاملات صحیح طرح چلتے رہے۔ اسی طریقے سے کوئی آ کے کہتا فلاں شخص غائب ہو گیا، اب تک نہ ملا، اتنا وقت گزر گیا، تو فوراً یہاں سے اعلان جاری ہوتا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھا جائے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے، قطع نظر یہ کس کا ہے، وہ کس کا ہے، فلاں کس کا نہیں ہے مسلمان، ہر حال میں ان کا بھلا کیا جائے۔ یہ ان کی چاہت تھی، یہ ان کی خیر خواہی والے معاملات تھے، کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کا بھلا ہو۔ سارا دن جو ہے وہ خیر خواہی میں، داد رسی میں گزر جاتا کہ مسلمانوں کا بھلا ہو، مسلمانوں کا بھلا ہو۔ اور اللہ نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا، کیسی بردباری عطا فرمایا۔ ایک موقع تھا محبوب علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے، سواری پہ موجود ہے، حضور کے پیچھے تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھ رہے ہیں معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے مس ہو رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ آپ سے مس ہو رہا ہے، یعنی ٹچ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا کی، اے اللہ اس پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ حضور کی دعا، اس پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ پہ حلم کیسا آیا؟ قوت برداشت، بردباری جس کو کہا جاتا ہے، کیسا اللہ نے عطا فرمایا، اس کی کیا شان تھی۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، سخت زبان کرتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ ساتھ ایک اور شخص تھا، اس نے کہا آپ تو مسلمانوں کا امیر بادشاہ ہے، آپ چاہتے تو اس سے سخت سزا دیتے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہ کیا۔ فرمایا تو یہ بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں قوت برداشت، آپ فرماتے ہیں میری رعایا میں، چونکہ میں بادشاہ، میری رعایا میں اگر کوئی اس قسم کے معاملات میرے ساتھ کر دے، مجھ پر ظلم اگرچہ ہو جائے، لیکن میرا حلم جو ہے، قوت برداشت، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ کم ہو، اس میں تو اور اضافہ ہونا چاہیے کہ کوئی گستاخی کر کے بھی چلا جائے، میری بے ادبی کر کے چلا جائے اور میرے سامنے نازیبہ گفتگو کر کے چلا جائے، لیکن میرا حلم کمزور نہیں ہونا چاہیے، یعنی قوت برداشت، کہ میں فوراً اس کے اوپر حکم جاری کر دوں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے بادشاہ سے بدتمیزی کی، فرمایا نہیں، کیونکہ حضور کی دعا تھی۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ اس کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے، کہ اللہ نے خوب بھر بھر کے علم عطا فرمایا، بھر بھر کے علم عطا فرمایا۔ اور محبوب سے کتنا عشق تھا، حضور کے ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے یوں تو کئی حج ادا کیے، جب حج کے لیے تشریف لاتے، ملک شام سے سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچتے، حج کے لیے یہاں تشریف فرما ہونا ہوتا، تو پہلے جو ہے شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ کی نہ جانے کتنی مصروفیات ہیں، مسلمانوں کے جو امیر ہیں آپ، لیکن یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ شہداء احد کے مزار پر تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا کیا میں اس عمل کو چھوڑ دوں جس عمل کو میں نے خود محبوب علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کہ حضور علیہ السلام بھی شہداء احد کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے، حضور خود تشریف فرما ہوتے تھے، لہذا میں تو محبوب کے اس عمل کو زندہ کر رہا ہوں جو محبوب علیہ السلام کی زندگی میں کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اب ان کا اخلاق دیکھے کیسا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، آپ علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا، اس وقت آپ چونکہ امیر نہ تھے، ان کے ساتھ بھیجا۔ اب ان کے پاؤں میں چپل بھی نہیں، انہوں نے سواری کو پکڑا اور لے کے جا رہے ہیں، اور سوار پر کون ہے؟ سوار وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نئے مسلمان ہوئے، وہ سواری پر موجود ہے۔ اب سوار دیکھیں آپ، اور ساتھ میں ننگے پیر سخت دھوپ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو چلا رہے ہیں، کیونکہ محبوب کا حکم ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننگے پیر چل رہے تھے،
دھوپ میں چل رہے تھے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کو سوار کیا ہوا تھا، اب مسلمانوں کے امیر بن گئے۔ جیسے امیر بنے تو کیا ہوا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ ملاقات کرنے تشریف لائے۔ ملاقات کرنے کی گھر سے حاضر ہوئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس بلایا، اپنے ساتھ والی مسند پر بٹھایا۔ جیسے ہی بٹھایا تو پھر اس کے بعد آپ نے وہ تذکرہ کیا کہ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے دنوں کی بات یاد ہے، آج سے کچھ ٹائم پہلے اس قسم کا معاملہ ہوا تھا۔ اب وہ آپ کے اخلاق کریمہ سے اتنے متاثر ہوئے، فرمایا اگر میری سواری ہوتی تو میں اپنی سواری میں سب سے آگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ دیتا، کہ میں نے ان کے ساتھ اس دن کیسا کیا کہ ننگے پیر تھے، جوتے تک میں نے ان کو نہ دیے، لیکن ان کا اخلاق کتنا شاندار کہ آج یہ مسلمانوں کے بادشاہ بنے، ہم عوام ہیں، یہ بادشاہ ہے، لیکن انہوں نے مجھے اپنے ساتھ والی مسند پر بٹھایا۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقیناً شان ہے۔ وصیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے کیا شاندار آپ کی وصیت تھی۔ آپ کے پاس حضور علیہ السلام کی چادر مبارک تھی اور کچھ بطور تبرک ناخن شریف اور کچھ منہ مبارک شریف تھے۔ آپ نے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے حضور علیہ السلام کی چادر مبارکہ ہے اس میں کفن دینا، اور میرے منہ اور میری آنکھوں پہ آپ علیہ السلام کے ناخن مبارک اور منہ مبارک شریف رکھ دینا، پھر اسی حال میں رب کے سپرد کر دینا۔ کتنی محبت تھی محبوب علیہ السلام سے۔ اسی طریقے سے اگر یوں دیکھا جائے تو آپ کے ملفوظات میں آتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے میں غریب ہوں۔ یہ سیدنا امیر معاویہ صحابی ابن صحابی، کاتب وحی، محب اہل بیت، محب دربار رسالت، ان کا یہ ملفوظات میں ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں غریب ہوں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے نا غریب ہوں، پھر کیا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکتا۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے، اپنی ذات پہ سب لگا سکتا ہوں، اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرتا، میرے پاس کہاں ایسے وسائل، کہاں ایسے معاملات۔ آپ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میں غریب ہوں، کیونکہ غریب کا صدقہ مالدار کے صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ کتنی بہترین راہ دکھا دی۔ میں غریب کا صدقہ اگرچہ بالکل قلیل ہو، بالکل مختصر ہو، فرمایا غریب کا صدقہ مالدار کے صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دنیا کے میں سارے لوگوں کو راضی کر سکتا ہوں۔ اب جو ہم سے جل رہے ہیں نا، جلتے ہیں اور ان کا کام یہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے بہترین اور شاندار ارشاد فرمایا، کیونکہ حسد کرنے والا اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جس کو دیا گیا اس سے وہ نعمت ضائع ہو جائے، یہی اس کی چاہت ہوتی ہے، اس میں دن و شب و روز جلتا رہتا ہے، تپتا رہتا ہے، حالانکہ ہونا کچھ بھی نہیں، میرا رب چاہے گا وہی ہوگا، لیکن اس کی چاہت اس قسم کی بن جاتی ہے، ذہن میں اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں حاسدین کے علاوہ دنیا میں جتنے اشخاص ہیں سب کو راضی کر سکتا ہوں، حسد کرنے والوں کو نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا حسد کرنے والا تو زوال نعمت کی وجہ سے خود ہی ہو جائے گا۔ وہ کب راضی ہوگا؟ جب اس سے زوال نعمت ہو جائے، نعمت زائل ہوگی، اس کے لیے وہی کافی ہے، وہی سزا اس کے لیے کافی ہے، میں اس کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود زوال نعمت کے اوپر تلا ہوا ہے۔ تو حسد جو کرنے والا ہے اس کا حال اتنا برا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے ایک دعا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہادیا و مہدیا، فرمایا ہدایت یافتہ بنا، وحدی بہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا ہو، اے اللہ اسے ایسا بنا دے۔ اب محبوب کی دعا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جب آپ آسمان کی طرف نظروں کو اٹھاتے ہیں، اب دل میں چاہتے قبلہ تبدیل ہو جائے، محبوب علیہ السلام کی نظروں کو اٹھانے کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قبلے کو ہی تبدیل فرما دیتا ہے۔ آپ کی دعا تو ایسی ہی ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، محبوب کی دعا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور جس کے ذریعے ہدایت نصیب و فرمایا، اسے کس کے حق میں دعا دی؟ فرمایا امیر معاویہ کو اللہ تو ایسا بنا دے، ان کی اتنی شان ہے۔ اسی طرح کا ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی، سب سے پہلا لشکر میری امت میں جس نے جہاد کیا، یغزون البحر، کون سا جہاد؟ فرمایا سمندری جہاد، یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر، فرمایا سب سے پہلا جو جہاد سمندر کے ذریعے ہو جو میری امت میں کرنے والا وہ شخص ہو
میرے صحابہ میں سے جس نے ایسا کیا سب سے پہلا جہاد، قد اوجبوا، تحقیق اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اس اول لشکر میں جو ہستی موجود تھی ان میں ایک ہستی کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اب جسے حضور بھر بھر کے دعائیں عطا فرما رہے ہیں، جنت کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، تو ان کی کیا شان ہوگی۔ ایک موقع تھا صحابہ کے درمیان، حضور تشریف فرمایا اب جو شخص آئے گا سب سے پہلے تم میں سے جس شخص کو جنتی کو دیکھنا اس کی زیارت کر لیں۔ کیا دیکھا دیکھنے والوں نے، کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، یعنی اس قسم کی جو ہے آپ کو دعائیں عطا کی گئی ہے، ایسی آپ کی شان ہے۔ اور کیوں نہ ہو پھر اس کے بعد جو ہے اگر یوں کہا جائے کہ علی سے عشق کرے اور معاویہ سے وفا نہ کرے، علی سے عشق کرے اور معاویہ سے وفا نہ کرے، اہل سنت میں ہو ایسا منافق خدا نہ کرے۔ کہ ایک طرف تو وہاں سے نسبت جوڑی جا رہی ہے حضرت علی البرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ساتھ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو چھوڑا جا رہا ہے۔ فرمایا اہل سنت کا کام ہی نہیں ہے۔ اہل سنت تو تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت اطہار سے خوب بھر بھر کے محبتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک تمام صحابہ جنتی ہے، اور یہی موقف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے خاص فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائیں، ان کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے جیسے مسلمانوں کے خیر خواہ حکمران نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔